السلام علیکم۔ آج کل میں پچھلے 2 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ انجینئر علی مرزا نے عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت بڑی اس کو کہتے ہیں ہم لوگ چبلی مار دینا۔ تو میں ایک میسج پہلے علی بھائی کو دینا چاہوں گا کہ سر ہم آپ کو سنتے ہیں اور بہت دھیان سے سنتے ہیں، اور پسند کر کے اس لیے سنتے ہیں کہ آپ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کا رشتہ جو ہے حضور علیہ السلام کی ذات سے جڑ جائے۔ تو اس بنیاد پہ آپ ایک امین کا رول ادا کر رہے ہیں تاکہ آپ ایک امانت جو ہے امت تک پہنچا سکیں۔ بہت اچھا کام ہے، اس کو سراہتے بھی ہیں اور آپ کو فیور بھی کرتے ہیں۔ آپ کے طبقے میں دوسروں کے مقابلے میں آپ کو ترجیح بھی دیتے ہیں۔ جو کام علماء نے دیانتداری سے کرنا تھا ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے اپنے کلٹ بنا لی، اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجدیں بنا لی، لوگوں کو یہ نہیں سوچا کہ لوگوں میں گمراہی کس حد تک جائے گی۔ یہ کام آپ نے کیا، اللہ نے آپ کے ذریعے لینا تھا، لیکن آپ ہی نے اس کام کو کر کے ایک اصول اسٹیبلش کر دیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کی اندھی تقلید نہیں ہو سکتی، اور حضور علیہ السلام نے بھی اپنی تقلید، اپنی فالوونگ پہ جو ہے بڑے واضح طور پہ جو ہے اللہ کے احکام کو ترجیح دی ہے۔ تو یہاں پہ جو آپ نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا ہے، تو پہلے تو بات یہ ہے کہ بھائی آپ اپنا وہ کام کریں جو کام آپ کر رہے ہیں، جس کی بنیاد پہ آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، اس کی بنیاد پہ اب کوئی اور آپ کو یوز کر رہا ہے تو یہ نہیں ہونے والا۔ آپ کی اندھی تقلید نہیں ہوگی علی صاحب۔ رہی بات عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس کی، تو توشہ خانہ میں شاید ان کو ان کی لا علمی کی وجہ سے کچھ رولز پروسیجر رہ گئے ہوں گے، لیکن انہوں نے کیا کہ ان کی پوسٹ کو ایک تحفہ ملا جو انہوں نے اپنے ثوابدیدی اختیار میں اسے سیل آؤٹ کر دیا، لیکن اس سیل آؤٹ کی اماؤنٹ کی انہوں نے واضح طور پہ ٹرانزیکشن دے دی کہ ان کی پوسٹ کو ملا تھا، انہوں نے اس کو اسی ملک کی پوسٹ کے بینیفٹ پہ یوز کر لیا ہے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے یوز نہیں کیا۔ ورنہ توشہ خانہ میں سب سے ان سے کہیں زیادہ گندے لوگ موجود ہیں، اور جو ابھی منظور نظر بیٹھے ہوئے ہیں، کٹ پتلیوں کو چلانے والوں کے منظور نظر بنے بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے آ گئے کیسے نہیں آئے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اگر اس ملک کے اندر انصاف نہیں ہے تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی ایک ایسی عدالت تو لگنی ہے نا، جہاں پہ کسی بنیاد پہ، کسی اور بنیاد پہ انصاف نہیں ہونا، حقائق کی بنیاد پہ ہونا ہے۔ اور اس پہ میں مزید کہوں کہ ملک ریاض ہو، فرا گوگی ہو، تو ان کو کھینچ کے لائے نا ریاست بھائی۔ ایک بندہ ملک سے بھاگا تھوڑی ہے، جو بھاگے ہوئے تھے دوسروں کی گود میں جا کے بیٹھ گئے، وہاں پہ بلیک میلنگ کر کے آ گئے، اور یہاں پہ بلیک میلنگ ہوتا ہے، یہاں پہ بانی مار دیا گیا، پہلا وزیر اعظم مار دیا گیا، تو بہت کچھ ایسا ہوا اس ملک کے اندر جس کی کوئی توجہ واضح طور پہ نہیں آ سکی، بس ملک کے وسیع در مفادات میں وہ چیزیں ڈھکی چھپی رہ گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر رہا ہے، ہمارا ملک ہے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس کو بہتر لوگ عطا کر، ہم سے بھی بہتر لوگ، کیونکہ ہم بھی کہیں نہ کہیں اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے شاید تھوڑا بہت گل سڑ گئے ہیں۔ میں آ جاتا ہوں دوبارہ ساری باتوں کو ریپ اپ کرتے ہوئے عمران خان صاحب کی طرف۔ تو بھائی عمران خان صاحب کو بھی پسند کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس نے اپنی ماضی کی زندگی سے توبہ کر لی، اس سے تائب ہوا، اور اس نے ہمیں ہماری ضرورتوں کے مطابق ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ القادر ٹرسٹ کیس ہو، وہ فیس کر رہا ہے، بھاگا ہوا نہیں ہے، پاناما کے بھگوڑوں کی طرح وہ بھاگا ہوا آدمی نہیں ہے، وہ فیس کر رہا ہے۔ رہی بات اس کی ماضی کی زندگی، سب کے سامنے روشن ہے، وہ جو بھی تھا، لیکن اس کے بعد اس نے توبہ کی، اب وہ پوری سنسیریٹی کے ساتھ کام کر رہا ہے، تو اس کو اس کی موجودہ حیثیت کی بنیاد پہ جو ہے عوام نے موقع دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب دعوت حق بلند کی تو کن لوگوں پر کی؟ جو ماضی میں بہت ہی اونچے لیول کے تھے، جن کی سوچ، جن کے لیے حرام حلال کی تمیز نہیں تھی، ان لوگوں میں بھی دعوت گئی ان کی، انہوں نے ان کو بھی موقع دیا کہ بھائی توبہ کرو، آ جاؤ۔ تو اچھی چیز کا ضروری ہوتا ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ علی مرزا صاحب کر کیا رہے ہیں بیسکلی۔ آیا کسی کی گود میں بیٹھا ہوا ہے؟ صحیح ہے، کسی کی گود میں لے کر لالی پاپ لے کر بیٹھا ہوا ہے، کسی اور کا منجن بیچ رہا ہے، یا اپنی وزڈم شیئر کر رہا ہے؟ وزڈم شیئر کرے تو ایک طریقے سے کرے۔ اگر اس کی کوئی فالوونگ ہے 25-30 لاکھ لوگوں کی ریکارڈڈ، اور 30-40 لاکھ مزید لوگوں کی آپ سمجھ لو کہ اس کی فالوونگ ہے، لوگوں کے اندر مزید یہ رجحان ہے کہ آگے کی جانب جائیں گے، تو اس حد تک نہ جائے علی مرزا بھی کہ دھڑم کر کے زمین پہ آ جائے۔ سوچے سمجھے، ایسا نہ ہو کہ قدرت جب مارے تو پھر جو ہے اپنی لنگی بھی بچانا مشکل ہو جائے۔ تو اتنا ہارڈ میسج دینا ان جیسے لوگوں کو ضروری ہے، کیونکہ شیطان عام آدمی کی متھی نہیں مارتا ہے، وہ زبردست لوگوں سے ہی کھیلتا ہے۔ اس نے ہمیشہ وقت کے زبردست لوگوں کے ساتھ ہی کھلواڑ کیا ہے۔ میرے جیسے عام آدمی کی کیا اوقات، کیا حیثیت کہ مجھے کسی جگہ پہ وہ ترجیح دے کہ بھائی میں اس سے کوئی مفاد لے لوں۔ جس کے پلے کوئی مفاد ہوتا ہے، جس کے دامن میں کوئی گنجائش ہوتی ہے، جس کے برتن کے اندر کچھ بھرا ہوا ہوتا ہے، شیطان بھی اسی کی متھی مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہوش کے ناخن لیں، ایک بندہ فیس کر رہا ہے، اس کا فیس کرنا
ہر بات سے کہیں زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے حال پہ رحم کرے. علی بھائی، میری طرف سے ایک میسج تھا. میں آپ کا بھی ایک فالوور ہوں، آپ کو سنتا ہوں، سمجھتا ہوں، لیکن یہ میری طرف سے ایک میسج تھا. ایک آدمی ابھی ورک کر رہا ہے، ورکنگ اسٹیج پہ ہے، قانون ضابطے اصولوں کی عزت کر رہا ہے، وہ قانون کا معیار بلند کر رہا ہے. عمران خان اٹ سیلف اپنی ذات سے اس ملک کے اندر انصاف کی خاطر قانون کو تگڑا کر رہا ہے. ورنہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا، یہاں پہ قانون اس بات کو اپنے بھیجے کے اندر کسی ہتھوڑی اور کیل کے ذریعے گھسیڑ لو. بھائی تم علی مرزا، تم ہتھوڑی یا کیل کے ذریعے گھسیڑ لو کہ ہمارے معاشرے کے اندر قانون تھانے کے اندر یا عدالت کے کٹگرے میں جا کر کمزور نہیں ہوتا، ہمارے اپنے گھر کی دہلیز پہ کمزور ہوتا ہے. اور اس معاشرے کا کوڈ ورڈ ہے شریف گھرانے. اگر میں ان کی تعریف کرنے بیٹھوں نا تو 1 درجن سے زیادہ علیحدہ گالیاں نئی کریٹ کر کے بیٹھ جاؤں. تو اپنا بھیجا کلیئر کر لے بھائی. کتے کی طرح بھونکنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ نے زبان دے دی ہے، وہ سب دے دی ہے. تو بھائی سبھی کے لیے اس طریقے سے، عمران خان صاحب کے لیے، ان کے فالوورز کے لیے کہہ لوں کہ اندھی تقلید نہ کریں، چیزوں کو ثابت ہونے دیں، سامنے آنے دیں. خان صاحب اپنے آپ کو پروف کریں گے تو ہماری نظر میں بلوان رہیں گے، نہیں کریں گے تو بھائی تو بھی چل سائڈ میں. آج کے دور میں شخصیت پرستی دفن ہوتی جا رہی ہے. یہی ایک میسج تھا اپنے تمام سننے والوں کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم کرے. السلام علیکم.